السلام علیکم۔ منشی پریم چند کی کہانی بوڑھی کا احسان۔ چھوٹے سے گاؤں میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ نام تھا اس کا راہو۔ چہرے پر جھریاں، ہاتھ کانپتے تھے۔ شوہر مر چکا تھا، بیٹے شہر میں کام کرنے لگے تھے۔ کبھی خط آتا، کبھی پیسے، مگر زیادہ تر خاموشی رہتی۔ گاؤں کے لوگ جانتے تھے کہ رابو بڑی دل والی ہے۔ اپنے تھوڑے سے دانے بھی کسی بھوکے کو دے دیتی تھی۔ ایک دن گاؤں میں بہت تیز بارش ہونے لگی تھی۔ ندی میں پانی بھر گیا تھا۔ لوگ اپنے گھروں میں قید ہو گئے۔ بارش نے کئی جھوپڑیاں گرا دی، کئی مویشی بہہ گئے۔ رابو نے اپنا چھوٹا سا کمرہ بچا کر رکھا تھا۔ اس دوران ایک اجنبی بھیگا ہوا رابو کے پاس کے دروازے پر آیا۔ چہرہ پریشان، کپڑے پھٹے ہوئے، ہاتھوں میں کانپتی رزش تھی۔ اماں کچھ کھانے کو دو، کئی دن سے بھوکا ہوں۔ رابو نے بغیر سوال کیے چولہا جلایا، کھچڑی بنائی، پانی گرم کیا، اس سے کپڑے دیے، چارپائی پر بٹھایا۔ اجنبی کھانا کھاتے وقت مسلسل رابو کے قدم چومتا جاتا۔ اماں جی، آپ فرشتہ ہو، مجھے نئی زندگی ملی۔ رابو نے کہا، بیٹا، خدمت کا صلہ سے خدا دیتا ہے۔ اگلی صبح اجنبی نے جانے کی اجازت مانگی۔ رابو روئی۔ بیٹا، تجھے بیٹے جیسا پایا، دل لگ گیا ہے۔ اجنبی نے کہا، ماں، وعدہ ہے، پھر آؤں گا ضرور۔ وہ چلا گیا۔ رابو روز سی راستے کو دیکھتی رہی۔ مہینے گزر گئے، اجنبی کا نام و نشان نہ آیا۔ رابو کی حالت خراب ہونے لگی۔ بڑھاپا، تنہائی ستانے لگی۔ ایک دن گاؤں میں خبر آئی، راجا کا بیٹا گاؤں آئے گا۔ پورا گاؤں صفائی میں لگ گیا۔ نیا راجا لوگوں سے ملے گا۔ آخر کار راجا آیا۔ لوگ سب باندھ کر اس سے ملے۔ رابو بھی لنگڑاتے ہوئے آئی، ایک لکڑی کا سہارا لے کر آئی۔ اس نے کہا، مہاراج، ایک سوال کا جواب چاہیے مجھے۔ راجا نے کہا، ماں، آپ حکم کریں، میں غلام ہوں آپ کا۔ رابو نے کانپتی آواز میں کہا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ راجا نے اسے غور سے دیکھا، پھر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ماں، رابو، میں وہی بھوکا اجنبی ہوں جسے تم نے بچایا۔ پوری رعایا حیرت میں ڈوب گئی۔ راجا نے رابو کے پاؤں چومے۔ ماں، تو نے راجا کو نہیں، انسان کو زندہ کیا تھا۔ اس دن کے بعد رابو محل میں رہنے لگی، عزت سے۔ ہر تہوار پر راجا کو پہلا نذرانہ خود دیتا۔ رابو کی آنکھوں میں سکون، دل میں شکر گزاری محسوس ہوتی۔ وہ گاؤں کی عورتوں کو اب بھی انسان کا درس دیتی۔ بیٹا، کسی کی مدد کرو، وہ کسی دن پھل دے گی۔ کئی لڑکیاں رابو کو اپنی ماں ماننے لگیں، خدمت کرنے لگیں۔ رابو نے سب کو کہا، راستہ نیکی کا کبھی خالی نہیں جاتا۔ محل میں رابو کی عزت راج ماتا جیسی ہو چکی تھی۔ نہ سونے کی بھوک، نہ تخت کی طلب، صرف سکون چاہیے تھا۔ پھر ایک دن رابو نے چپ چاپ دنیا کا الوداع کہہ دیا۔ راجا نے پورے راج میں سوگ کا اعلان کر دیا تھا۔ سب رعایا روئی۔ ہر شخص رابو کی انسانیت کو یاد کرتا۔ راجا نے ایک مندر بنوایا جہاں رابو کی مورتی نصب کی گئی۔ نیچے لکھا تھا، یہی ہے ماں جس نے راجا کو بچایا۔ مگر رابو کا نام زندہ رہا۔ گاؤں کے بچے اب بھی رابو ماں کی کہانی سنتے۔ رابو کا نام انسانیت، ثقافت اور محبت کی مثال بن گیا۔ کبھی کبھی راجا خود مندر آتا، پھول چڑھاتا، آنکھیں نم ہوتی۔ ماں، تیرا احسان میں کبھی نہیں چکا سکتا، معاف کرنا۔ رابو کے ہاتھ کی پکی کھچڑی کی خوشبو راجا کو آتی۔ یادیں آنکھوں سے آنسو بن کر بہنے لگتے۔ راجا نے ہر گاؤں میں رابو جیسا ماں گھر بنوایا جہاں بزرگوں کی خدمت ہو، یتیم بچوں کی پناہ دی جائے۔ رابو کے ساتھ کی راجا کی پالیسی کا حصہ بن گئی۔ بادشاہت کو رابو کی سیرت نے عبادت خانہ بنا دیا۔
وقت کے ساتھ وہ مندر عبادت، علم اور اخلاق کی جگہ بنی۔ بچوں کو سکھایا جاتا، ماں رابو جیسی بنو، دل بڑا رکھو۔ ایک دن ایک بچہ مندر میں پھول لے کر آیا۔ اس نے کہا، رابو دادی، میں لوگوں کی مدد کروں گا۔ راہب نے ہنس کر کہا، ماں رابو کی روح خوش ہوگی۔ کہانی سنانے والی دادی اماں نے آنکھیں بند کی اور کہا، یہی سچ ہے بیٹا، کسی کے لیے جینا ہی اصل بادشاہی ہے۔